أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بھائیو، بغیر تمہید کے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، تو یہ بات نیکی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. رمضان کے روزے یہ دنیا میں آپ کو ایسا آلہ نہیں ہے کہ کوئی ہم آپ کو آلہ لگا کے بتا دے کہ یہ فائدہ ہو رہا ہے. یہ تو جو ہی آپ کی آنکھ بند ہوگی دنیا سے جائیں گے، اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ رمضان مبارک کے روزے کی کیا قدر ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھ کو قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی سمیل شام کے وقت جو خالی معدہ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے سمیل آتی ہے، اس کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے. لوگ تو کہتے ہیں منہ پرے کر تیرے منہ سے سمیل آتی ہے، لیکن پروردگار فرماتے ہیں مجھ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب لگتی ہے. کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس کی سمیل محبوب لگتی ہے جو روزہ دار کے منہ سے آتی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آ جائیں گے. روزہ آ کر کہے گا اے میرے پروردگار تیری وجہ سے یہ بندہ کھانے سے رکا رہا، پینے سے رکا رہا، بیوی اس کے لیے حلال تھی، اس نے بیوی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، یہ بیوی کے قریب ہم بستری کے لیے نہیں گیا، حالانکہ بیوی اس کے اوپر حلال ہے. حلال کھانے اس نے تیری محبت میں چھوڑ دیے، حلال پینا اس نے تیری محبت میں چھوڑ دیا. اے میرے پروردگار یہ بندہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، واقعی یہ بات سچ ہے، لیکن پروردگار 12 گھنٹے کا روزہ، 13 گھنٹے کا روزہ، 14 گھنٹے کا روزہ یہ تیری محبت میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے آیا ہے.